کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں میرے وہ بہت ضدی ہیں، بات بھی نہیں مانتے اور پڑھائی میں بھی توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بیٹی کے صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں۔ آیت الکرسی جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی، اس میں اسم اللہ الاعظم ہے، ایسا اسم اعظم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، کہ جب مانگو تو ملتا۔ لیکن شرط یہ ہے میری بیٹی کہ آپ پہلے کسی قاری سے آیت الکرسی کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں کہ ہم نے اس کا تلفظ کیسے ادا کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر جب پڑھیں تو اس کے ایک ایک حرف پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور کیا اس کے بعد بھی زندہ رہے گا، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ ایک ایک لفظ پر آپ کا ایمان۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد اگر بچے ہیں تو ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے بدن پہ پھیر دیں۔ اگر وہ نہیں ہے مثلاً مدرسے چلے گئے تو آپ پڑھ کے دم کر دیں، تو ان پر جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ فرما بردار بھی ہو جائیں گے اور پھر تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اور دوسرا بیٹی غلطی ہماری ہے، ہمارے دماغوں میں جدید معلومات نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ جی بچہ جو بھی شرارت کرے اس کو مت روکو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، بڑا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی غلطی ہے بنیادی۔ بچے کی تربیت جو ہے ویسے تو ماں کی گود میں ہوتی ہے، لیکن جب 4 سال کا بچہ ہو نا تو اس وقت سے اس کی تربیت کا لحاظ کریں، اس کو وضو سکھائیں، کلمہ شریف سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، اپنے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سکھائیں، باپ انگلی پکڑ کے مسجد میں ساتھ لے جائیں۔ اس وقت سے جو آپ تربیت کریں گی نا تو نقش کل حجر ہوگی، ان کے دلوں میں نقش بیٹھ جائے گا، پھر وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ آپ حیران ہوں گی کہ یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں، اب تو میں مدت ہو گئی سفر نہیں کرتا، لیکن پہلے بھی ہر سال مختلف ملکوں میں جاتا تھا، تو میرے کئی الحمدللہ وہاں بڑے بڑے لوگ دوست ہیں، تعلق والے ہیں، ان کی لڑکیاں بڑی ماڈرن ہیں، اور کوئی ڈاکٹری میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی ایم بی کی کلاسیں کر رہی ہے، کوئی آئی ٹی کی کلاسیں کر رہی ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ لیکن یقین کریں کہ لندن کے ماحول میں رہ کر وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہیں اور ایک لمبی چادر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کے باقاعدہ تہجد پڑھتی۔ اب جو لڑکی تہجد پڑھتی ہوگی میری بیٹی، وہ فرض نماز چھوڑے، ممکن ہی نہیں۔ کیا ہے کہ وہ بچپن سے ان کی تربیت ہے۔ یعنی اب ہمارے اپنے ملک میں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اسلامی ملک جتنے ہیں اللہ سلامت رکھے، ہمارے مدارس میں بھی بہت کم مدرسے ہیں جن میں تربیت ہے، لیکن یورپ کے مدرسوں میں، لندن کے مدرسوں میں، امریکہ کے مدرسوں میں اتنی اچھی تربیت ہے کہ بچے کو وہ داخل نہیں کرتے جب تک کہ اسلامی لباس نہ پہنے، نیچے پاجامہ ہوگا اور
چھوٹی پنڈلی تک اس کا کرتا ہوگا، اگر سردیاں ہیں تو گرم کپڑے کا ہوگا، اور سر پہ ٹوپی ہوگی، پھر پگڑی ہوگی باقاعدہ۔ ان کا یہ یعنی یونیفارم ہے، لباس ہے، اس کے بغیر وہ داخل ہی نہیں کرتے مدرسے میں۔ اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ جو بچہ دو نماز کی جماعتوں میں غیر حاضر ہو جائے اس کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مدرسے کی مسجد میں انتظام کیا ہے کہ 3 لڑکے جو ہیں بالغ عاقل فاہم جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ وہ ایک دن ختم ہوگا تو پھر دوسرے 3 طالب بیٹھیں، یعنی کوئی دن اعتکاف سے بھی خالی نہ ہو۔ تیسرا انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز اور عصر کے عشاء کے درمیان تمام طلباء کو بٹھا کے باقاعدہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں، ہمارے طلبہ کو، ہمارے مدرسے کو، ہماری ضروریات سے کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، اپنے خزانہ غیب سے رزق کرنا۔ یقین فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہمارا بجٹ بچ جاتا ہے، ہم دوسرے مدرسوں کو بھیجتے ہیں۔ تو میری بیٹی جب تک تربیت نہ ہو پھر بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ کو احساس تو ہے نا۔ تو اس لیے آیت الکرسی پہ زور دیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں عزم ہے، ہر مشکل کا اس میں حل ہے، کوئی بھی مشکل ہو آیت الکرسی پڑھو۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی جامع دعا جو ہے قرآن میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، تو بچے فرما بردار ہوں گے، اگر نہ فرمانے تو وہ بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ بچوں کو فرما بردار اور نیک بنانے کے لیے قرآن میں دعا ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کرو، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اسی طرح دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعائیں جو ہیں قرآن میں یہ اکثیر اعظم ہیں۔